الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکۃ المکرمہ میں غار حرا میں جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی وہ یہی 5 آیتیں ہیں جو آپ کو 3 سال، بعضوں کے قول کے مطابق 10 سال غار حرا کے اعتکاف کے بعد اللہ نے نصیب کیا۔ علماء فرماتے ہیں معرفت کے لیے خلوت شرط ہے۔ اگر اللہ کی معرفت کوئی بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب تک خلوت اختیار نہیں کرتا معرفت کی دولت اسے نصیب نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکابر کا آپ یہ سوانح میں دیکھیں گے کہ چاہے وہ کسی بھی سلسلے کے اولیاء اللہ کیوں نہ ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے چلہ کشی کی ان کے یہاں عادت تھی۔ وہ جاتے تھے، خلوت میں رہا کرتے تھے، کبھی کسی پہاڑ میں، کبھی کسی غار میں، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی بیابان میں، جہاں پر کسی کا کوئی دخل نہ ہو وہ رہے اور ان کا رب رہے۔ اس طرح کی چلہ کشی اکابر کی ایک معمول رہی ہے۔ اسلاف جاتے تھے، چلے میں بیٹھا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی چلہ کشی کی جگہ آج بھی موجود ہے، نشاندہی کرتے ہیں کہ وہاں باقاعدہ چلہ حضرت نظام الدین اولیاء بیٹھ کر اللہ کی معرفت انہوں نے حاصل کی۔ اسی طرح حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی چلہ کشی کی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی قطب ربانی کی چلہ کشی کا مقام آج بھی موجود ہے۔ تو ہمارے اسلاف کا ایک معمول رہا ہے کہ ایک جگہ بیٹھتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خلوت گاہ موجود ہے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ ان کے لیے خلوت کی جگہ موجود ہے جہاں تنہائی میں بیٹھتے تھے، اپنے رب سے مناجات کرتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں محراب یہ بھی اسی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں جتنے لوگ اس وقت اللہ کے قربت اختیار کرنا چاہتے تھے، یہودیوں میں باقاعدہ زکریا علیہ السلام کے ماننے والے ایک ایک محراب بنا لیا کرتے تھے اور محراب کے تنے تنہا رہتے تھے، اللہ سے گفتگو کرتے تھے، اللہ کو اپنا بناتے تھے، اللہ کو قریب کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے اور وہاں ریاضت کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت جو مقام علیہ ان کو نصیب کرتا تھا وہ دنیا دیکھتی تھی۔ تو اس طرح خلوت کی جگہ اختیار کرنا یہ ہمارے جتنے آبا و اجداد میں، اسلاف میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان تمام اولیاء اللہ کے سلسلے میں آپ کو یہ بات ملے گی۔ اسی طرح حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے خلوت آپ نے اختیار فرمائی۔ نبوت سے پہلے آپ تنہا بیٹھے رہے، وہ بھی ایسے غار حرا آپ میں سے اللہ تعالیٰ جن کو نصیب کرے گا مکۃ المکرمہ کی حاضری کی، وہ باقاعدہ غار حرا کا سفر کرے، چڑھے، یہ سوچ کر کہ ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر جا کر خلوت میں بیٹھا کرتے تھے اور آپ کئی دن تک ستو اور پانی اپنے ساتھ لے جاتے
بعض مرتبہ توشہ ختم ہو جاتا، آپ علیہ السلام اس کے سلسلے میں توجہ نہیں دیتے تھے، چلو بھئی توشہ ختم ہوا تو کیا ہوا، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو احساس ہوتا میرے شوہر جو توشہ لے کر گئے وہ توشہ صرف ایک ہفتے کا توشہ تھا، آج 8 دن ہو گئے ہیں، 8واں دن پتہ نہیں وہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ یہ اللہ کی بندی خود توشہ لے کر جایا کرتی تھی۔ بعض مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کرتی تھی، جاؤ بیٹی توشہ پہنچا کر آیا کرو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو توشہ پہنچا دیا جاتا اور آپ اپنی عبادت میں اپنی ریاضت میں بیٹھ جاتے تھے۔ آج بھی اگر آپ غار حرا پہنچ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شام جو ہی غروب آفتاب ہو جائیں اتنی تاریکی چھا جاتی ہے، اتنا دنیا میں روشنی ہونے کے باوجود آپ کو ایک عجیب سی ہیبت محسوس ہوگی، تنہائی میں آپ کو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں غار حرا کے پاس کون آتا تھا، کون جاتا تھا، کون رہتا تھا، اور کتنی دور غار حرا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول ان اندھیروں میں بغیر چراغ کے اکیلے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو وہ خلوت کا جو اللہ رب العزت نے نوازش فرمائی، اللہ کا جو تعارف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اللہ کی جو معرفت آپ نے حاصل فرمائی، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے نبوت کا پہلا پیغام ملا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اسی خلوت گاہ میں موجود ہیں، اسی لیے حضرت قاری محمد طیب صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے علوم نبوت کے لیے خلوت شرط اول ہے، علوم نبوت کے لیے خلوت شرط اول ہے۔ اگر کوئی خلوت اختیار نہیں کرتا تو فرمایا جلوت کا اسے حکم بھی نہیں دیا جائے گا، پہلے خلوت بعد میں جلوت۔ اگر کوئی پہلے ہی سے جلوت اختیار کر لے وہ جلوت کے زمانے میں خلوت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ وہ جلوت میں علم سے محروم رہا، ادب سے محروم رہا، تربیت سے محروم رہا، وہ جو چیز حاصل کرنا چاہیے تھا پڑھنے کے زمانے میں اس سے محروم رہا۔ جس وقت اس کا پڑھانے کا زمانہ آئے گا اس کے اندر جب وہ دیکھتا ہے میں تربیت کے اعتبار سے بھی کوراں ہوں، علم کے اعتبار سے بھی کوراں ہوں، اعمال کے اعتبار سے بھی کوراں ہوں، جو علم تعلیم و تعلم کے لیے درکار ہے اس سے بھی میں عاجز ہوں، تو وہ خود بخود خلوت میں چلا جائے گا، جلوت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے فرمایا خلوت کے دنوں میں ایسی خلوت اختیار کرو کہ تم کون ہو، تم کہاں کے ہو، تم کدھر کے ہو، تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو، کوئی نہ جانے، نہ محلے والے آپ کو جانے، نہ علاقے والے آپ کو جانے، نہ علاقے والے آپ کو پہچانے، کسی سے کوئی ربط نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح قطع تعلق کے ساتھ جس وقت آپ کا تعلیمی زمانہ گزرے گا فرمایا اللہ رب العزت اپنا وہ علم نصیب کرے گا جو علم لدنی کہلایا جاتا ہے، علم نبوت کہلایا جاتا ہے۔ تو الغرض حضرت نبی علیہ السلام نے خلوت اختیار فرمائی اور خلوت میں آپ بالکل تنہا رہے۔ اللہ نے اس وقت میں حضرت جبریل کے ذریعے سے جو پیغام عطا فرمایا وہ پیغام اقرا کا پیغام، اقرا کا پیغام، اقرا کا جو پیغام ہے، اب یہ پیغام حضرت جبریل علیہ السلام لا کر پہنچا رہے ہیں، تو وہ کئی زمانے کے مجاہدے کے بعد پتہ یہ چلا علم کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش کریں گے، اتنے ہم اپنی امیدوں کو پا سکتے ہیں۔ ہم یہ امید کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی بھی یہی شرط ہے، ہم نے ایک نیت کی مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بننا تو بہت بڑا چاہتا ہے، بننے کا ارادہ تو بہت بڑے بننے کا ارادہ ہے، لیکن محنت کرنے کو تیار نہیں۔ محنت کے بغیر اللہ کے یہاں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ چاہے آپ اللہ کی
عبادت کرو تب بھی محنت شرط ہے. ان اجر اللہ تعالیٰ مشقت کے مطابق عطا کرتے ہیں. اجر مشقت کے مطابق، مشقت جتنا بندہ کرتا ہے اتنا وہ ماجور ہوگا، اجر پائے گا. اسی طرح رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھ کر جو نماز پڑھیں اس نماز کا ثواب، بغیر روزے کے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کے ثواب کے مقابلے میں وہ نماز 70 گنا زیادہ ہے. تبھی تو حدیث پاک میں یہ بات کہی گئی کہ ایک فرض نماز رمضان المبارک میں 70 گنا. کیوں؟ فرمایا الاجر بقدر المشقہ، اجر اللہ تعالیٰ مشقت کے مطابق دیتا ہے. جتنی مشقت بندہ اختیار کرے گا اتنا اجر پائے گا. اب یہاں پر ماشاءاللہ رمضان المبارک میں ہم تراویح پڑھتے ہیں مشقت، لیکن ہر 2 رکعت کو فرض نماز کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب مل رہا ہے. اور آپ نفل پڑھ رہے ہیں فرض کا ثواب پا رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں 70 فرائض کا ثواب پا رہے ہیں. اسی طرح علماء فرماتے ہیں جب بندہ مشقت کرتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کچھ عنایت فرماتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ تم تمنیتا ان تمسی فقیحا مناظرا بغیر الکد کیف تکون، تو چاہتا ہے میں فقیہ بن جاؤں، سمجھدار بن جاؤں، مناظر بن جاؤں، بغیر محنت کیے کیسے ہو سکتا ہے. میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدرسہ ہمارے پاس رکھا ہے، ہمارے پاس مدرسہ موجود ہے. مدرسہ اتنا قریب ہونے کے باوجود ہم میں سے وہ بندہ جو قرآن سے اپنا تعلق نہ جوڑے، قرآن نہ سیکھے، تجوید نہ سیکھے، مسائل نہ سیکھے، اس سے بڑا محروم القسمت انسان کون ہو سکتا ہے. دیکھو پہلے زمانے میں لوگ دور دور سفر کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خالی التحیات سیکھنے کے لیے یمن سے تشریف لائے. یمن سے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا عربی تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں آیا ہوں التحیات سیکھنے کے لیے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی کہ اگر کوئی آدمی من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، اگر کوئی علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے واپس لوٹنے تک وہ علم حاصل کرنے والوں میں شمار ہوگا اور وہ اللہ کے راستے میں ہونے والا شمار ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیے اگر علم کے آپ حضرات گھر سے نکلے، آپ کو پتہ چلا آج اتوار ہے، اتوار کا دن درس حدیث ہے، درس قرآن ہے، میں ہم جا رہے ہیں، جانے کے بعد درس میں بیٹھیں گے، کچھ مسائل سیکھیں گے، کچھ دین کی بات سنیں گے، کچھ مسائل پوچھیں گے جو ہمیں معلوم نہیں وہ معلوم کر لیں گے. یہ نیت کے ساتھ آپ اور آپ کے خواتین آئیں. آنے کے بعد یہاں رہی اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ نے ماشاءاللہ سنا، تفسیر سنی، مسائل سنے اور آپ کو جو اشکال تھا وہ اشکال دور کر لیے. آپ جتنی دیر تک یہاں بیٹھے رہے اللہ کے راستے میں. اور صرف اتنا ہی ثواب نہیں، اگر آپ نے ایک مسئلہ سیکھ لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے من تعلم بابا من العلم خیر من 1000 رکعہ، اگر کوئی ایک باب علم کا سیکھ لیتا ہے، ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے، 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اب بھائی میں ساتھیوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں اتنی بڑی فضیلت سے آپ محروم کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا، اس موقع سے آپ فائدہ اٹھائیں، اس موقع کو غنیمت سمجھیں. کتنے ایسے مسجد والے ہیں ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں حضرت مدرسہ تو ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں چل رہا ہے لیکن محلے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بڑا اعتراض ہے جو ہمیشہ محلے والے کرتے ہیں. تو ہم نے جب نظم بنایا چلو بھی تفسیر کا درس ہوگا، حدیث کا درس ہوگا، مستورات کو لاؤ، مرد حضرات آؤ، لیکن اگر ہم نہ آئے، جب بلاتے ہیں تو آتے نہیں، جب درس ختم ہو جاتے تو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ابھی بہت دنوں سے درس قرآن نہیں ہو رہا ہے، درس حدیث نہیں ہو رہی ہے. تو یہ بھی اچھی چیز ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جتنے ساتھی ہمارے بیٹھے ہیں
یہ ہمارے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ یہی ساتھی ہیں جو طلب والے ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ 2500 کے مجمع سے خطاب فرمانے کے بعد آپ اپنے بیان سے فارغ ہوئے۔ ایک بیچارہ بہت دور سے دوڑتا ہوا، کامتا ہوا، ہانپتا ہوا حضرت کے پاس پہنچا۔ حضرت کے پاس جب پہنچا تو حضرت سے کہا، حضرت بیان ختم ہو گیا۔ کہا بھائی بیان تو ختم ہو گیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں آپ کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں، آپ کیا ارشاد فرمائیں، ذرا آپ اس کا مختصر کچھ سنا دیجئے۔ حضرت اس بندے کے سامنے باقاعدہ اپنے بیان کا خلاصہ آپ نے سنایا۔ خدام نے کہا حضرت ایک آدمی ہے اور اس کے سامنے آپ اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں، پوری باتیں سنا رہے ہیں، پوری باتیں سمجھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی بات یہ ہے، پورے مجمع سے مجھے ایسے ہی طالبین کا مطلوب ہے کہ مجمع بڑا ہوتا ہے، یہ 2 3 4 ہوتے ہیں جو ہمارے منشے کو سمجھتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں، جو انقلابی جذبہ رکھتے ہیں، جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اپنی بات کو ہزاروں تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ فرمایا ان بندوں میں سے یہ بھی ایک بندہ ہے جو چھوٹ گیا تھا۔ فرمایا پورا مجمع سے امید نہیں ہوتی، اس مجمع میں سے چند افراد ہوتے ہیں جو فکر مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماشاءاللہ محلہ تو ہمارا بہت بڑا ہے، آپ حضرات جتنے ساتھی یہاں موجود ہیں اگر ہم نیت کر لیں انشاءاللہ ہم لوگ پابندی سے آئیں گے، بیٹھیں گے، ہمارا جو بھی اشکال ہے وہ پوچھیں گے، وہ سنیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مستورات کو بھی لائیں گے تاکہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یہاں پر شریک رہیں اور اپنے اپنے اشکالات کو دور کر لیں اور پھر انشاءاللہ اپنا ایک نظام بنائیں، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عربی غار حرا کا پیغام ہے پڑھو پڑھو، اللہ نے سب سے پہلے پڑھو کا حکم دیا تو ہم سب کی طرف ہم یہ مخاطب ہے حکم کہ ہم سب سے کہا جا رہا ہے پڑھو بھائی پڑھو۔ کیا پڑھنا چاہیے؟ شریعت پڑھو، اللہ کو پڑھو، رسول کو پڑھو، قرآن نے کیا کہا وہ پڑھو، اللہ کے رسول نے کیا کہا وہ پڑھو، مسائل پڑھو، وہ پڑھو جو زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم پڑھنے کی نیت سے ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں پر حاضری دے دیں گے قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، اللہ جتنے لمحات ہم یہاں بیٹھیں گے اس کو عبادت میں شمار کرے گا، اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، تو جتنے ساتھی ہیں سب نیتیں بھی کریں، ارادے بھی فرمائیں اور آئندہ سے پابندی کے ساتھ تشریف بھی لائیں اور اپنے اپنے مستورات میں، بلکہ میں تو ساتھیوں سے کہا بات چلایا کرو، بات چلایا کرو، ساتھیوں کو بات بتایا کرو۔ آج کل میرے عزیز بھائیو رشیا جیسے ممالک میں ایک ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے 200 کلومیٹر سفر کرنا پڑتا ہے، کوئی عالم نہیں ملتا، کوئی عالم نہیں ملتا۔ اب اللہ کا شکر ہے ہمارے مدرسے میں علماء، اچھے اچھے علماء، بڑے بڑے علماء جو قرآن پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، جو ماشاءاللہ مفتیان اکرام کو درس دیتے ہیں اور فضلاء کو درس دیتے ہیں۔ ایسی استعداد والے، بڑی صلاحیتوں والے الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں۔ اگر ہم لوگوں نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، ہم سے بڑا محروم القسمت انسان کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ صرف ہمارے اس حد تک محدود رکھے بغیر ہم لوگ اس بات کی کوشش بھی کریں گے کہ تمام علماء کرام باری باری آپ کے سامنے کچھ بولتے رہیں، کچھ کہتے رہیں، کچھ کے سمجھاتے رہیں، اس کے سلسلے میں باقاعدہ عناوین بھی متعین ہو، اس عنوان پر انشاءاللہ بات کی جائے گی اور جمعے میں اس کا اعلان ہو تاکہ تمام ساتھیوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ جمعے کے دن کہ اتوار کو ظہر کے بعد جو تفسیر ہوتی ہے وہ اس عنوان پر انشاءاللہ اس مرتبہ تفسیر ہوگی اور باقاعدہ باہر بورڈ میں اس کو لکھ کر آویزہ کر دیا جائے، اطلاع دے دی جائے تاکہ آنے جانے والوں کو سب کو اس کی اطلاع ہوتی رہے۔ اس طرح انشاءاللہ ہم لوگوں کی اس مسجد میں اگر یہ عمل شروع کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اطراف میں بے اتوار کو تو اکثر لوگوں کو چھٹی ہے تو تمام انشاءاللہ آئیں گے، بیٹھیں گے، فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے جو کچھ سوالات ہیں
اسکال ایک عجیب اسکال لوگوں کے دلوں میں لوگ پالتے رہتے ہیں. میں ابھی حال میں کل کی بات میں کہہ رہا ہوں، جمعے کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے پاس میں ایک ساتھی تھے، اور وہ نماز شروع کیے. کیسی شروع کیے؟ ثنا سبحانک اللہم. انہوں نے ثنا پڑھ کر سبحانک اللہ، حالانکہ دیکھیے ثنا یہ دعا کا نام ہے، یہ ثنا دعا نہیں ہے، ثنا سے دعا شروع نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بچپن میں پڑھا دیا گیا ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، تو جس کے ہم ایسے عادی بن گئے ہیں کہ اب بھی نماز جب شروع کرتے ہیں ثنا پڑھو جب کہا جاتا ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کرنا چاہیے، لیکن ہم شروع کر رہے ہیں ثنا سبحانک اللہم. تو بھئی ثنا کا لفظ آپ نے اپنی زبان پر نماز کی حالت میں لیا تو نماز میں فرق پڑ جاتا ہے، نماز میں فرق پڑ جاتا ہے. بعض علماء سخت فتویٰ دیتے اس سلسلے میں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہماری زبان پر یہ چیز چڑھ گئی ہے، لیکن وہ چیز جو چڑھ گئی وہ اترتی ہی نہیں ہے. جب ہم سمجھیں گے تبھی تو اترے گی. اور میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اب ہم ثنا پڑھ لیے، ثنا پڑھنے کے بعد فوراً الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیتے ہیں. عربی تھوڑا وقفہ دو. بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. زور سے نہ صحیح، آہستہ پڑھو. لیکن ایک بڑا مجمع ہمارا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں. جو ہی ثنا پڑھ لیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع کر دیتا ہے، نماز تو ہو جائے گی. احناف جہرن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، پڑھنے سے منع نہیں کرتے. جہرن پڑھنے سے منع کرتے، پڑھنے سے منع نہیں کرتے. تو ہم اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ شروع کریں. اور سورہ جس وقت پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو آپ دیکھا ہوگا نماز پڑھتے وقت منہ مشت کچھ پڑھتی، اسے کہتے ہیں تصور قرآن. اسے قرأت قرآن نہیں بولتے، منہ مشت کچھ اللہ سمیع اللہ لمن. ارے منہ مشت کر، منہ میں گھونٹوں کی کوئی حرکت ہی نہیں. تو آپ پڑھتا رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے سورہ فاتحہ کو سوچا، سورہ فاتحہ کا تصور کیا، تو سورہ فاتحہ کو اپنے ذہن میں لائیں، پڑھے نہیں تو نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے. قرأت کرنے کو کہا گیا، اس لیے علماء کہتے ہیں قرأت کے لیے تلفظ ضروری ہے، تلفظ کے لیے مخارج ضروری ہے، مخارج کے لیے زبان کی حرکت ضروری ہے. اب ہم زبان کو حرکت ہی نہیں دیتے، منہ بند کرتے ہوئے ہوں خاموش، سکتہ طاری ہو گیا، سکرات طاری ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، پھر رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے، نماز ہو رہی ہے. ارے منہ کو حرکت دو. الحمدللہ رب العالمین زور سے نہ صحیح، ہم لوگوں کے ہونٹ حرکت دینی چاہیے، اندر زبان کو حرکت دینی چاہیے، تب جا کر اس قرأت کی ادائیگی ہوگی، سورت کا تلفظ ہوگا. تو کتنی ہم لوگ اس کی غلطی میں 90% لوگ مبتلا ہیں، 90% لوگ مبتلا ہیں آج بھی. اب رکوع سجدے میں جو تسبیحات ہیں وہ تو تسبیحات اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن قرأت کرنا فرض ہے، وہ فرض ہمارے اوپر قرض بن کر رہ جاتا ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز ہم سیکھیں، نماز کیسے پڑھنا چاہیے، وضو ہم سیکھیں، وضو کیسے کرنا چاہیے. دھیرے دھیرے ایک ایک چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام کا وضو بتایا کرتے تھے. آپ کیوں سنایا کرتے؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اللہ کے رسول علیہ السلام کا وضو کیسے ہوا کرتا تھا؟ پھر آپ نے وضو فرما کر بتایا، وضو کر کے بتایا. باقاعدہ آپ نے چہرہ دھویا، ہاتھ دھویا، مسح کیا، پیر دھوئے. فرمایا اس میں آپ نے جو مسنون طریقے کے ساتھ ہم لوگ احناف وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کیا. مسح علی ناصیتہ، اس میں الفاظ ہیں آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے میں 4 انگل کے برابر آپ نے مسح فرمایا. اب آپ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ وضو ہے،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بعض لوگ وضو کرتے ہیں سر کا مساج نہیں کرتے، خالی ٹوپی یوں ہٹا لیے، خالی یہاں پر یوں پوچھ لیے، یوں پوچھ لیے، یوں پوچھ لیے۔ ارے بھائی باقاعدہ چوتھائی سر کا مساج، چوتھائی سر کسے کہتے ہیں؟ یہ پوری ہتھیلی آپ کے سر پر لگ جائے، اسے کہتے ہیں چوتھائی سر۔ یہ جتنی ہماری پیشانی ہے وہ پیشانی کے برابر چوتھائی سر پورے کا پورا ہمارے ہتھیلی کو پھیر دینا چاہیے، یہ چوتھائی سر کہلایا جاتا ہے۔ پورا سر کرنا یہ تو سنت ہے، لیکن چوتھائی سر کرنا یہ فرض ہے، لیکن اس فرض سے بھی ایک بڑا مجمع محروم رہ جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو فضائل اعمال کی تو مساجد میں تعلیم ہوتی ہے، لیکن فضائل کی تعلیم کس کے لیے ہے؟ اعمال کرنے کے لیے ہے۔ جب عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو یوں کہا جائے گا اعمال سیکھ کر کیا کرو، اعمال سیکھ کر کیا کرو۔ عمل کرنے کی تو ترغیب دے دی گئی، عمل سیکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی، تو پھر عمل آدمی کرے گا بغیر سیکھے کے تو وہ تمام اعمال تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مسائل والا علم، یہ فضائل والے علم پر جب ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو عمل کرنے کا تو فوراً ہم مسائل والا علم سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ وضو پابندی کے ساتھ ہم چہرہ دھوئیں، اپنے داڑھی کا خلال کریں۔ ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا رمضان مبارک میں داڑھی کا خلال کرنے کو کہا گیا تو انہوں پانی لے رہی، ڈال رہی 10-15 مرتبہ داڑھی کو بھگا لے کچھ۔ میں نے کہا خلال کرنے کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا بھائی، آپ پانی لیے، چہرہ دھوئے، چہرہ دھونے کے بعد کچھ پانی اپنے ہاتھ میں تری ہو تو آپ کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے خلال کرنا چاہیے تاکہ پورے داڑھی کے بال کے اندر کا حصہ بھی بھیگ جائے، اوپر کا حصہ بھی بھیگ جائے۔ آپ یہ ٹوٹی یہاں پر اسے بھگانا ضروری نہیں ہے، داڑھی کے اوپر جو داڑھی ہے اسے بھگانا ضروری ہے۔ تو آپ اگر انگلیوں کو خلال کرنے کو کہا گیا، اسے ڈال کر پانی میں ڈبانے کو نہیں کہا گیا۔ خلال کے معنی کیا ہے؟ آپ اپنے ہاتھوں کو باقاعدہ داڑھی کے اندر داخل کریں اور اس طریقے سے خلال کریں، اس کو کہا گیا ہے۔ آپ ڈال کر داڑھی، اب نیکسٹ ٹائم ایسا ہو جائے گا لوٹے میں پانی لے کر لوگ داڑھی گھسا لیں گے اندر۔ ارے بھائی طریقہ ہوتا ہے وضو کرنے کا، اس طریقے سے وضو کرو۔ لوٹے میں داڑھی ڈال کر ہلائے گے تو داڑھی کا خلال تھوڑی ہو جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا لوٹے میں داڑھی ڈال کر ہلانا، ورنہ اگر حوض ہوتا تو حوض میں منڈی چھوڑ ڈالیں گے داڑھی کو خلال کرنے کے لیے۔ ارے یہ طریقہ نہیں ہوتا وضو کرنے کا۔ وضو کیسا کرنا چاہیے ان کو سکھانا چاہیے، پھر اس کے بعد جا کر آپ کو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نماز کے اوقات میں کھڑے ہو کر دیکھیے، نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑا مجمع آتا ہے لیکن ان کا وضو ہی صحیح نہیں ہوتا۔ جب وضو صحیح نہیں، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو سے ہی نماز کھلتی ہے۔ جب یہ بیچارے وضو ڈھنگ سے نہیں کریں گے، آ کر اتنے مجاہدے کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ان کی کھلی ہی نہیں، نماز ان کی شروع ہوئی ہی نہیں، تو پھر یہ اپنے اعتبار سے مکمل ناکام ہو گئے۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے، یہ مجلس بیان کی مجلس نہیں ہے، یہ مجلس بیان کی مجلس نہیں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ سیکھنے سکھانے کی مجلس۔ جو چیز ہمیں نہیں معلوم، جو چیز ہم جاننا چاہتے ہیں، جو چیز میں ہمیں اشکال ہے، جو مسئلہ ہم لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہ مسائل کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے تمام دوست احباب کو بھی آپ دعوت دیں گے، اس لیے کہ اذان دیکھو، میں ہمیشہ یہ جو کہتے رہتا ہوں بعض لوگوں کو، کہیں کو مولانا بار بار دعوت دینا، دیکھو جی بار بار اذان دیکھو، ڈھنگ سے نمازی نہیں بن سکتے۔ روزانہ کتنے مرتبہ اذان دیتے ہیں؟ 5 ٹائم اذان دیتے ہیں، اب تک نمازی ہوئے کیا؟ یا کہ اگر اذان نعوذ باللہ دینا بند ہو جائے، لوگ نمازی کو بھول جائیں گے، نمازی کو بھول جائیں گے۔ اذان یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اللہم رب هذه الدعوت التامہ، یہ دعوت تامہ ہے۔ اگر اذان نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے اندر ارتداد کا دروازہ کھل جائے گا، نماز چھوڑیں گے تو تمام خیر کا کام چھوڑ دیں گے، پھر عیاشی فحاشی شروع ہو جائے گی،
نتیجتاً مرتد ہو جائیں گے. اس لیے اذان کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اذان جو دی جاتی ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہر ایک کے اندر کی ایمان کی غیرت حرکت میں آئے اور وہ نماز کو آنے والے بنے. اسی طرح ہم لوگ بولتے رہنا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ہم ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد ہوتے ہیں, وہ نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں, گناہوں سے منع کرتے ہیں. تو ہم لوگ یہاں انشاءاللہ سب کو دعوت دے کر بلائیں گے. انشاءاللہ بلائیں گے بھائی. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب آئندہ ہفتے تک کم از کم 10 ساتھیوں کو دعوت دیں گے انشاءاللہ. روزانہ 2 ساتھی کو دعوت دیے تو بھی 14 ساتھی ہو گئے. روزانہ چلتے پھرتے ارے تفسیر ہوتی نا 10-15 منٹ بیٹھو کیا ہو جاتا. ہفتے میں ایک مرتبہ اب جا کر کیا کریں گے, گپ شپ کرتے رہیں گے. وہ گپ شپ کی جگہ یہاں آ کر بیٹھیے. اگر 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ تفسیر میں بیٹھ گئے, بہت سارے مسائل جو ہم لوگ زندگی میں نہیں جانتے تھے, معمولی مسائل, اس کی جانکاری ہوگی. انشاءاللہ ہمارے اعمال درست ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو بھی عورتوں کو بھی سمجھنے کی سمجھانے کا اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسائل کے مجلس کو قائم اور دائم فرمائے. اللہ اس کا ذوق اور شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ پابندی کے ساتھ ہم نے شریعت کو آنے, جمنے, جڑنے, جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.